الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چند دنوں میں بڑی بابرکت اور بڑا مقدس گھڑیاں اور لمحات اور ایام آنے والے ہیں رمضان المبارک کے۔ تو رمضان المبارک کے تقدس اور کو آپ سب جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن میں رمضان شریف سے پہلے رمضان کی آمد ہے تو ان سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان شریف میں بھرپور طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق، اللہ کریم کے فرمان کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے اور اللہ کریم کے لیے خالصتاً یہ عبادت ہے اور یہ جو روزہ ہے تو اس کا اجر بھی اللہ کریم خاص ہی دیتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں کہ میں اس کا بڑا اچھا اجر دوں گا۔ تو اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنی تھی، کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے اور دین میں بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کسی ضابطے کا، کسی کا قانون کا اور کسی اسلوب کا پابند نہیں ہے؟ ہر کام، ہر عبادت ایک ضابطے، ایک قانون اور ایک اسلوب اور تمام تر آداب کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب ان کو تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، قانون، ضابطے، اسلوب، آداب۔ تو روزے کے آداب کیا ہیں، نماز کے آداب کیا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے آداب کیا ہیں، وہ ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن افسوس ہے کہ اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اب سے ہی یہ سوچ لینا چاہیے کہ جیسے ہم اب کوششیں کر رہے ہیں، اب کھجوریں خریدیں گے، سموسوں کی تیاری ہو رہی ہیں، یہ ساری تیاری ہو رہی ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، سحری کا بندوبست کرنا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی اختیار کریں کہ ہم نے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ کی پسند کا ایک کام کرنا ہے۔ تو اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اسلوب کیا ہیں، اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں؟ اگر ہم بغیر کسی آداب کے، بغیر قواعد و ضوابط کے کوئی بھی کام کریں گے تو وہ بگڑ جائے گا، کام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عبادات میں بھی ہے مسئلہ۔ اب ہم نے جو ایک ٹرینڈ بنا رکھا ہے، صدی لازم نماز ضروری ہے، منشیات فروشی کرو، شراب بیچو، شراب پیو، برے کام کرو، جھوٹ بولو، ریاکاری کرو، مکر کرو، اناؤ ہر ترمی سے رہو، ظلم کرو، جبر و تشدد کرو، قتل کرو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی جو بڑے بڑے بدماش ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے قتل کیے ہوئے ہیں، اب بھی وہ پراپوگنڈا قتل کرنے کا کرتے ہیں اور نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کریم قبول کر لیں گے یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں ہے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو۔ اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور سچے دل سے لاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غلاموں کو آزاد کراؤ، قیدیوں کو رہا کراؤ، قرض داروں کے اتنے چھڑاؤ، برے کام نہ کرو، کسی یتیم کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ورنہ تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ میں نہیں یہ کہہ رہا، سورۃ المعون پڑھ لیں۔ اللہ کریم کہتے ہیں کہ وہ جو میرے باغی بندے ہیں، جو میرے دین کو جھٹلاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْتِي الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دینے والے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کھلاتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کسی کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے کہ کھانا کھلاؤ، اور ان کی نمازیں کچھ بھی نہیں ہیں، جبکہ وہ کسی مستحق کو اس کی ضرورت کی چیز نہیں دیتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب اگر یہ آپ سارا کچھ اس کے خلاف چل کے نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں
تو ایسے ہی ہے کہ جس گھر کی آپ چوری کریں اور صبح اس کے گیٹ کے سامنے بھی اگر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں تو وہ ناقابل برداشت ہوگا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک چیز کو پکڑ کر ایک کو چھوڑ دو، اللہ کریم کچھ نہیں ہوتے. پورا قانون پورے قاعدے سے گزرنا پڑتا ہے. یہ لائٹ کے لیے نیگیٹو اور پازیٹو دو تاریں آ رہی ہیں، جب تک یہ دونوں نہیں لگائیں گے تو لائٹ نہیں چلے گی. اسی طریقے سے سب کام جو ہے وہ مکمل کرنے پڑتے ہیں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے. جو ہمیں آداب ہیں، جو قانون ہیں، جو ضابطے ہیں وہ پورے کرنے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کریم مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہی رحیم کریم ہے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں سے درگزر فرمانے والے ہیں. لیکن ایسی لغزشیں جو ہم جان بوجھ کے کر رہے ہیں، جو ہم ناسمجھی میں کر رہے ہیں، وہ تو چلو ہوگی. جو ہم جان بوجھ کے جانتے ہوئے کر رہے ہیں پھر وہ منافقت ہوتی ہے. اور منافق کی وہ کہتا ہے کہ بخشش نہیں ہوگی، کہ جو جانتا ہے اور وہ کرتا نہیں ہے، جس کا ظاہر اور ہے، جس کا باطن اور ہے. تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا. رمضان شریف آ رہا ہے، ظاہر نصیب ہم سب کو نصیب ہو، آپ سب کو اور مجھے گناہگار کو بھی اللہ کریم سلامت رکھے، سب کو رکھے. اور یہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے نصیب میں ہو جائے. یہ رحمت کی گھڑیاں، یہ برکت کے لمحات، اور ان میں اپنے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے. ہم نے ہر کام کر کے جو اسے پسند ہے، لوٹ مار کر کے نہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے نہیں، نجائز منافع خوری کر کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں. اب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے، گاند ماریں گے تو روزہ رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کچھ اصل نیکی یہ نہیں ہے وہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. اصل نیکی تو یہ ہے کہ ایمان لاؤ مضبوطی سے اور اس پہ پریکٹیکل کرو. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرو، اس پہ پریکٹیکل عملی مظاہرہ کرو. ہمیں عملی مظاہرہ کرنا ہے. جھوٹ، مکر و فریب، ریاکاری، اناؤ، ہمدرمی، قتل و غارت، یہ سرپسندی اور جو ایسے برے کام ہیں ان سے اجتناب کرنا ہے. ایسے کام کرنے ہیں جو اللہ کریم کو پسند ہے، پھر اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ہے. ورنہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. پہلے ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا. یہ جو ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اتنا کچھ کیا ہوا ہے، رمضان پچھلے بھی گزارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اعمال کا رد عمل ہمارے سامنے آ گیا ہے. یہ ہمارے اعمال کا رد عمل ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. تو اسی لیے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیے جو اللہ کریم کو پسند ہے. اب وہ اپنی ناپسند کا اللہ کریم نے اظہار کیا ہے اور وہ بتا رہا ہے، اللہ کریم اظہار کر رہا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں. اللہ کریم کو راضی کر لیں نیک کام کر کے. اور جو اللہ کریم فرماتا ہے، جو اس کے محبوب نے فرمایا ہے، جو ہمارے ہادی اور ماں نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس پہ عمل کریں، قرآن پہ عمل کریں. اولیاء کرام کے جو ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں، ان پہ عمل کریں. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں خدا کے لیے. پھر نماز پڑھیں، پھر روزے رکھیں، پھر تراویح پڑھیں. اور انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کریم نے بہت پسند فرمایا ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور کھانے کھلاؤ، قیدیوں کو رہا کراؤ، قرض داروں کی گردنیں چھڑاؤ، سخاوت کرو اللہ کی راہ میں. وہ جو میری راہ میں وہ 3 باتیں ہیں. اللہ جی نے جو بنونا مل گیا بھائی، جو جن کو غیب پر ایمان ہے، وہی رسولوں پر، دوزخ، جنت، جزا اور اللہ پر، سب پہ جو غیب ہیں اس پہ ایمان ہے. وہی بھی منصلات ہے جنہوں نے نماز کو قائم کیا قانون کے تحت پڑھی. وہ بھی مارا سکنا ہم جو نہ دیا وہ رزق میں سے تقسیم کرتے ہیں. آپ تقسیم نہیں کریں گے، رزق تقسیم نہیں کرتے، اس کا حصہ نہیں نکالتے، تو وہ نماز قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا. سارے قانون پورے کرنے پڑیں گے. غیب پہ ایمان لانا ہوگا، نماز کو قائم کرنا ہوگا، اس کے رزق دیے ہوئے رزق میں سے تقسیم کرنا ہوگا، پھر وہ اللہ کریم راضی ہوگا. اور خدا کے لیے ہمیں بڑا موقع دیا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں یہ موقع دے. یہ 23-24 تاریخ کو رمضان شریف آ رہا ہے، تو یہ معافی مانگنے کا
بہترین وقت ہے، بہترین گھڑیاں رحمت کی، اسے پکار لو، اس کی رحمت کو پکار لو قانون پورے کر کے۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ Shahi One Islamic Channel